ہم سب کی سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ بھلا کیوں نہ ہو جائیں ہم سب فنا عشق الہی میں۔ آپ کہہ دیں سبحان اللہ؟ سبحان اللہ۔ نوجوان دوست بھی بیٹھے دیں، بزرگ بھی ہیں۔ ہم عشق کو کسی اور طرف لے کے جاتے ہیں، بلکہ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ عشق مجازی جان دی بازی جان سکے ڈر ڈر کے، کیونکہ کچھ اولیاء کی بات ہو رہی ہے تو چلو اسی موضوع کو آگے چلاتے ہیں۔ عشق مجازی جان دی بازی جان سکے ڈر ڈر کے، عشق حقیقی کسے نہ پایا جس پایا سو مر کے۔ بے شک بڑی گہری بات۔ تو ہماری سوچ اور فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم عشق بتا میں نہیں، عشق دنیا میں نہیں، عشق جاں میں نہیں، عشق جانا میں نہیں، بلکہ عشق مالک جہاں میں گم ہو جائے۔ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے۔ اولیاء کا پیغام یہی ہے جو ہم تک پہنچا ہے اور ہم نقل کر کے آپ کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ بھلا کیوں نہ ہو جائیں ہم سب فنا عشق الہی میں۔ بھلا کیوں نہ ہو جائیں ہم سب فنا۔ فنا کہتے ہیں برباد ہو جانا، گم ہو جانا، یعنی ہم اللہ کی محبت میں اس انداز سے گم ہو جائیں جسے مولانا ظفر علی خان نے کہا نا کہ توحید تو یہ ہے، جوہر نے کہا تھا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں فنا ہو جانا، کہ اللہ کی محبت میں ہم گم ہو جائیں بس۔ بھلا کیوں نہ ہو جائے، اور پھر ہوگا کیا آپ دیکھیں تو صحیح، بھلا کیوں نہ ہو جائے ہم سب فنا عشق الہی میں، فنا کے بعد ملتی ہے بقا عشق الہی میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ماننا یہ ہے کہ جو شخص اپنی جبین نیاز کو اللہ کے آگے جھکا لیتا ہے، جو کاسائے گدائی لے کر اس کے حضور جبہ سائی کرتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، وہ فنا ہو کے بھی فنا نہیں ہوتا، وہ دنیا سے ظاہراً پردہ کر جاتا ہے، لیکن وہ ایسی زندگی پاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان ولی اللہ۔ اللہ دے بردے نہ ہی کرتے پردہ پوشی، دنیا نال ٹر جاندے نے نال خاموشی۔ بے شک یہ چیز ہے کہ بھلا کیوں نہ ہو جائیں ہم سب فنا عشق الہی میں، فنا کے بعد ملتی ہے بقا عشق الہی میں۔ اور بھنور میں ڈوب جانے سے کشتی کو بچا سکتا ہے، بھنور میں ڈوب جانے سے کشتی کو بچا سکتا ہے، ڈوبا ہوا ہو جو خود ناخدا عشق الہی میں۔ سبحان اگر اللہ۔ کشتی چلانے والا اللہ کے عشق میں مستغرق ہے تو یہ جو سمندر کے اندر کشتی ڈوب رہی، یہ اسے نہیں ڈبو سکتی اس کی کشتی کو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اللہ کے عشق میں ڈوب جائیں تو دنیا کے گناہوں کی کشتی، ہماری دنیا کی جو لذتیں اور آسائشیں ہیں، اس کے سمندر میں میری اور آپ کی حیات کی کشتی بھی نہیں ڈوب سکتی۔ بے شک ڈوبا ہوا ہو جو خود ناخدا عشق الہی میں ڈوبا۔ اور بڑائی ماپنے کا ایک آلہ سب سے آلہ ہے، بڑائی ماپنے کا ایک آلہ سب سے آلہ ہے، بڑا وہ ہے جو ہے بڑا عشق الہی میں۔ سبحان ہم نے اللہ۔ بڑا ہونے کا معیار بنا لیا پیسے کو، بڑا ہونے کا معیار بنا لیا بڑی برادری کو، بڑا ہونے کا معیار بنا لیا عہدے کو، گریڈ کو، تنخواہ کو، پیسے کو، مال و دولت کو، جاہ و حشمت کو۔ نہیں، اللہ کے ولیوں کا پیغام یہ ہے کہ بڑا وہ ہے کہ جو اللہ کے عشق میں بڑا ہے۔ پھر اس کے پاس شاید پہننے کو لباس بھی نہ ہو، پھر اسے دنیا کہتی ہو یہ مجذوب ہے، ارے وہ مجذوب نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اس نقطے کو اللہ کرے ہم سمجھ جائیں کہ یہ نقطہ کیا ہے، کہ ساری کائنات سے تعلق کو توڑ کر خالق سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ اس کی ایک کوشش ہے، ایک سلسلہ ہے، اسی حوالے سے آج ہم یہاں موجود ہیں۔ اور والد کے حوالے سے یہ سال سواب اسماعیل بھائی، والد عربی زبان کا لفظ ہے، باپ اردو میں کہتے ہیں، والد 4 حرفی، واو الف لام دال، واو سے وفا والا، سبحان اللہ۔ الف سے الفت والا، لام سے لطف و کرم والا، اور دال سے دانائی والا۔ سبحان اللہ۔ میں نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ واو سے وفا والا، آپ کے باپ کی آپ کے ساتھ بڑی وفائیں ہیں۔ بے شک باپ کماتا ہے بازار میں اور ماں چولہے پہ جلتی ہے، تب جا کر دوستو اولاد پلتی ہے۔ بے شک واو سے وفا والا، باپ کی وفا، اور الف سے الفت والا، باپ کی محبت۔ یہ جس کے سر پہ آج نہیں ہے وہ بے شک خود باپ ہی کیوں نہ ہو،
خود باپ بن گیا ہے لیکن جس کے سر پہ باپ کی الفت کا سایہ نہیں ہے اس سے جا کے پوچھئے نا کہ باپ کی دولت کا نام ہے۔ اور لام سے لطف والا، شاید باپ کے پاس جیب میں تو کچھ نہ ہو لیکن وہ اپنی اولاد کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے لے آتا ہے، اسی کو تو لطف کہتے ہیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ باپ کے لطف و کرم میں اللہ رب العزت کے لطف و کرم کی ایک چھوٹی سی جھلکی نظر آتی ہے۔ بے شک یہ سلسلے ہی بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں۔ اور دال سے دانائی والا، جب بوڑھا باپ زندہ ہو نا، بچے پاویں جتنے تگڑے ہو جان رہنے ایک ہی جگہ دیں، یہ باپ کی دانائی ہوا کرتی ہے۔ آج ہم اس طرف غور نہیں کرتے، ہمارے نوجوان تھوڑے سے بڑے ہو جائیں کہتے نہیں والد صاحب آپ کو نہیں پتا، ہم موبائل کے دور کے لوگ ہیں، ہمیں زیادہ پتہ ہے آپ سے۔ تو والد کی جو ایک ذات ہے، اور اگر انسان غور کرے اپنی پیدائش پر تو اپنے والدین کا مرہون منت ہے۔ یہ جسم والدین کا عطا کرتا ہے، یہ جسم والدین کا عطا کرتا ہے، اور والدین کائنات کی وہ نعمت ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ میں پھر اولیاء کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے پیر آپ کے اور میرے گھر کے اندر والدین کی شکل میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہماری کجی ہے، ہماری کمی ہے کہ ہم ان اپنے گھر کے پیروں کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ تو والد کتنا عظیم رشتہ، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ بے شک یہ سلسلہ ایک ملتا ملتا انسان کو اللہ کے پاس لے کے چلا جاتا ہے اگر انسان اپنے والد کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئے۔ اور حضور علیہ السلام منبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہوئے فرمایا آمین 3 موقعوں پر۔ ان 3 مواقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی تھا کہ جبریل امین نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے میں وہ ان کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ جبریل نے بددعا کی اور آمین تاجدار مدینہ نے کہی ہے۔ یہ اتنی مطلب اتنی سخت اور اتنی مشکل بات ہے کہ والدین کے سامنے انسان باہر تو سارے کر سکتے ہیں، اپنے گھر کو والدین اور پھر والدہ، آئے ہائے جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ سبحان یہ انسان کے ایک ایسے رشتے ہیں کہ جن کا اس کو ادراک نہیں، اور خدا کی قسم یہ رشتے میرے اور آپ کے نبی کی عطا کردہ رشتے ہیں۔ اس سے پہلے ان رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس سے پہلے ان کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا تھا کہ والدین کی، اور والدین کا احترام کرنا، والدین کی عزت کرنا ہمارا اخلاقی، معاشرتی اور دینی فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دین کہتا ہے، آپ اخلاقیات کے باب میں بات کریں تب بھی آپ کے والد، اور میں والدہ کے حوالے سے ایک جگہ پہ اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی والدہ کے حوالے سے بڑی کجی کا شکار ہیں۔ والدہ کے سامنے اونچا بول لیتے ہیں، والد صاحب کا پھر چلو ایک غصہ ہوتا ہے، آدمی تھوڑا سا ٹھہر جاتا۔ اور مزے کی بات ایک اور میرے ذہن میں آ گئی، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں رکھ دوں آج، کیونکہ پروگرام کچھ اور انداز سے چل رہا ہے اسماعیل بھائی، وہ والی نقابت جو ہوتی ہے عام روٹین میں وہ اس طرح نہیں ہو پا رہی، لیکن خیر یہ بڑی ایک لطف والی بات کہ اللہ رب العزت کی جو صفت جلالیہ ہے والد اس کا مظہر ہے، اور اللہ کی جو صفت جمالیہ ہے ماں اس کی مظہر ہے، کہ ماں میں اللہ کی جو صفت جمال ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے، اور والد میں اللہ کی جو صفت جلال ہے اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہ سلسلے بڑے دور تک جا ملتے ہیں۔ تو کسی گاؤں کے اندر ایک سکول تھا، اور سکول میں 2 بچے پڑھتے تھے، ایک کا نام تھا بشیر اور ایک کا نام تھا اکرم۔ ان دونوں کو ان کے استاد پڑھاتے تھے۔ ایک دن ایک بچہ ان میں سے سکول میں دیر سے آیا، یہ میں اپنے نوجوان دوستوں کو بتا رہا ہوں، یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں میرے نوجوان بھائی، یہ یاد رکھیے گا جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں، کہ ایک بچہ سکول میں دیر سے آیا تو استاد نے اس سے پوچھا کہ آج بڑی دیر نہ لائے ہو بشیریا، اے تیرا پنڈ تے نال ہی سکولے جائیں گا تو میرے کو ہڈیاں پنا کے آیا ہے تو 2 ٹلیاں کسا کے، 2 ٹلیاں 2 گھنٹیاں دونوں پیریڈ دونوں کلاسز آپ چھوڑ گئے بھی آ رہے ہو، آیا ہے تو 2 ٹلیاں کسا کے۔ بشیرہ کہنے لگا منشی جی پہلے ایک گل میری سن لو، اکر میں نے نیر جا نیر اج پایا جی مائی نوے مارتا ہے تے بڑا ڈاڈا مارتا ہے، اج جس پیڑکے نے ہاتھ پہ مکائیے انہوں مار کے مدہ نہیں پن سٹی سو، بندے ہوئے کٹھے ہو تو پگ وجہ ہے چک کے کتابت سکول بل نسیا ہے۔ ماں ہی دی منشی جی کر سڑے آئی سی، ماں ہی دی منشی جی کر سڑے آئی سی، اکھیاں چ اتھرو بھلا وچ رت سی، متھے ہوتے نیل سن سجا یاد سی، ایک ہی گل کہنے لگی سی کوئی پتر بشیریا
کم کری میرا اج تو ہی ریا روٹی میری اکرم جی لئی جا مدرسے ٹر گئی میرے نال پھر اج رس کے کیوں وچ گن کے پروٹھے اس پکے نے نیند نال ریندے اسے انڈیاں دا حلوا ایک ہی گل کہن لگی سی دیریاں نہ لائیں بیبا چھیتی نال جائیں بیبا روٹی بن کے دتی سو گن کے پجا لگا آیا جے اکرم نے نیر جا نیرج پایا جے یہ بیٹا اس کو بند کرو اس کی بند کرو کیا پتہ ہم میں سے کون اکرمہ بن کے بیٹھا اور کون بشیرہ بن کے بیٹھا تو اس لیے آج کی یہ جو پیغام ہے ایصال ثواب کا یا اس اپنے چھوٹا بھائی کہہ لیں اس کے طرف سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ اپنے والدین کا دل نہ توڑنا والدین کا دل توڑ کر بے شک مسلح پہ کھڑے رہو گے فائدہ ہونے والا آپ سارے بولے فائدہ ہونے والا نہیں ہے والدہ کو تنگ کر کے بندہ بے شک آ کے مسجد میں اور سارے اعمال کرتا رہے فائدہ ہونے والا نہیں ٹھیک ہے والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے والد کو جنت کا دروازہ بتایا گیا ہے